لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ووصيه ووزيره وخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أبي الحسن والحسين فاتح البدر والهنين هدى للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وكان سعيهم عند الله مشكورا لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن الوفاء توأم الصدق صلوات پڑھیں محمد والا سرکار حضرت امیر المومنین سر اللہ فی العالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک بیٹے جناب حضرت ابو الفضل عباس جو کربلا کے کماندار تھے علمدار تھے سپہ سالار تھے جن کی عظمت جن کی وفاداری پر بنت رسول کو ناز اور فاطمہ نے جسے سلام کہلایا تھا اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور الیکٹرانک میڈیا بھی سامنے ہے اس بنیاد پر وہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عالمی پیمانے پر سنا جائے اور پیغام بھی عالمی پیمانے کا ہو چنانچہ جناب سر اللہ فی العالمین حضرت امیر المومنین کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ ان الوفاء توأم الصدق وفا اور سچائی دونوں جڑواں ہیں وفا ڈے منایا جا رہا ہے وفا ڈے کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے اس یوم وفا میں اس وفا ڈے میں آپ حضرات جناب عباس علیہ السلام کی وفا کے تعلق سے چند لمحے سماعت کرنا چاہتے ہیں تو میں امیر المومنین کے ہی قول کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وفا اور صداقت دونوں جڑواں ہیں یعنی جہاں پہ وفاداری ہوگی وہیں پر سچائی ہوگی اور جہاں پر صداقت ہوگی وہیں پر وفاداری ہوگی توجہ عزیزان گرامی اور مختصر لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ نے امیر المومنین کے ان الفاظ کی دعائیہ شکل دے کر وہ قدر فرمائی پروردگار عالم نے کہ آپ ہی کے آنگن میں قرآن وفا بھی اتارا
قرآن صداقت بھی اتارا. قرآن صداقت حسین کہلائے, قرآن وفا عباس کہلائے. صلوات بھیجیں محمد والے. عزیزان گرامی, قرآن وفا کے لیے آغوش ام البنین کو رحل قرار دیا, اور قرآن صداقت کے لیے آغوش حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رحل قرار دیا. عزیزان گرامی, وفا کا نام ہی آتے ہی جناب عباس کی قداوری سامنے آتی ہے, اس لیے کہ اب دنیا میں لفظ وفا عباس سے جڑ گیا ہے. شاعر نے اسی لیے کہا کہ وفا کا ذکر چھڑا میں نے کہہ دیا عباس, جبکہ لفظ وفا ایک صفت ہے اور عباس ایک پیکر اور ذات ہے, مگر یہ ذات کمالات سے ایسے مستحلق ہوا, اس طرح سے منظم ہوا, ایسے صفات و کمالات اور ذات ایک دوسرے سے پیوستہ ہوئے کہ شاعر نے کہا کہ وفا کا ذکر چھڑا. اس وفا ڈے میں سماعت کریں, وفا کا ذکر چھڑا میں نے کہہ دیا عباس. وفا کا ذکر چھڑا میں نے کہہ دیا عباس, وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اور سنیے, جناب عباس پر ہی وفا کا نقطہ آخر تمام ہے, اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ابتدا میں جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے, اور جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اب اس کے بعد حرف آخر ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, میں جو جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو دعویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز ابتدا کرتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اتنی قداور ہو جاتی ہے کہ جب انتہا کو پہنچتی ہے تو منزل معراج کہلاتی ہے. وفا بھی آدم سے شروع ہوئی تھی اور پیغمبر سے ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں جناب عباس کی ذات پر وفا اس معراج کے نقطہ آخر پر پہنچی کہ اب عباس سے بڑا کوئی وفادار کائنات میں نہیں ہو سکتا. توجہ عزیزان گرامی, آپ لوگ حرکتوں کے حساب سے ذرا صحیح بھی رہیں, کیونکہ میڈیا دیکھ رہی ہے, ادھر ادھر کسی طرف توجہ نہ کریں. میں عزیزان گرامی متوجہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں یا کوئی ادھر ادھر سر گھماتا ہے تو میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ متوجہ نہیں ہیں. میں بتا رہا ہوں جس شعر کے لیے یا جو ایک لفظ میں, ایک مصرے میں, ایک شعر میں جناب عباس کی تعریف کی گئی ہے, میں نے کہا کہ عزیزان گرامی وفا کا ذکر چھڑا اور کہہ دیا عباس, وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے. توجہ کیجئے, شاعر نے کہا کہ تو زمانے میں نہیں ملتی, بھائی بھائی سے دور ہے, افراد افراد سے دور ہیں, گروہوں میں تقسیم ہے, لوگ ایک دوسرے سے, لیکن جس کا یہ جشن منا رہے ہیں اس کا نام ایسا وفا تھا, ایسا وفادار تھا کہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ سوتیلا تھا لیکن ذہن سوتیلا نہ تھا. توجہ عزیزان, آج تک ایسی مثال ہی نہیں ملتی جو عباس نے بھائی کے ساتھ پیش کی. آقا عمر کے آخری حصے تک کا, جبکہ رشتے میں بھائی ہوتے تھے اسے. توجہ عزیزان, اب اس سے بڑی وفا کیا ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ اب زمانہ کیا ہے, بے وفائی کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ شاعر نے کہا کہ تو نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا, تو نہیں ملتی, دیکھیں لفظ وفا پہ بول رہا ہوں, تو نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا. کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ؟ یہ وہ نقطہ کمال ہے کہ جس کا پرچم, یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچوں نے, کمیٹی کے ارکان نے, منتظمین نے یہ پرچم لہرایا. میں جیسے ہی شام کو وارد ہوا نماز کے بعد, میں دیکھ کے خوش ہوا, دل سے دعا نکلی.
اس لیے کہ یہ ساحل فرات پر آج بھی لہرا کر بتاتا ہے کہ میری وفا کا کمال یہ ہے کہ ابتدا سکینہ کی پاک پیاس سے تھی اور انتہا نہر القمہ پر ہے. پہلے بھی قبضہ تھا، آج بھی قبضہ ہے. صلوات بھیجیں محمد. اور علی کا ثانی یہ کہلاتا ہے، توجہ ہے نا، یہ بیٹا ہے مگر ثانی حیدر ہے. شجاعت کا بھی وارث ہے، وفا کا بھی وارث ہے، اور اتنا عظیم ہے. کیا کہنا مولا، اگر ایک ایک لفظوں پر آپ کی بات کروں تو بھی کم سے کم 20 منٹ چاہیے. میں بتانا چاہوں گا کہ اگر باپ ساقی کوثر بزبان نبی تھا، پھر سنیے توجہ سے جو جملہ دے رہا، اگر باپ بزبان نبی سند یافتہ تھا ساقی کوثر ہونے کا، یعنی ساقی تھا. توجہ، باپ یعنی کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو کہتے ہیں بیٹے میں ہنر آنا چاہیے. رسول اللہ نے حسین منی وانا من الحسین کہہ کر اپنے وقت کا محمد کہا ہے رسول اللہ کو. حسین کو رسول اللہ نے اپنے وقت کا محمد کہا تو آواز دی کہ اگر میں نے ساقی کوثر علی کو کہا ہے تو عباس اس ہستی کا نام ہے کہ حسین نے کربلا میں سقا کہا ہے. ساقی مانے پلانے والا خالی، اور سقا مانے بہت زیادہ سیراب کرنے والا. صلوات بھیجیں محمد. تو عزیزان گرامی، جناب عباس کی وفاداری اور عباس کی جو ہے وہ شجاعت اور عباس کے کمالات کو کیا کیا بیان کیا جائے. میں نے کہا ایک رخ یہ بیان کیا کہ ساقی باپ تھا تو بیٹا سقا نکلا، اور دونوں نبی کے سند یافتہ ہیں. ایک جسے منیت کا تقاضا حاصل تھا، وقت کے محمد حسین نے جناب عباس کو سقا کہا. اور آج بھی عزیزان گرامی آپ لوگوں کو اللہ زیارت نصیب کرے، جائیے آپ دیکھیے ایک دروازے پر اسی لقب کو لکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیاسوں کو سیراب کرتے تھے اور آج بھی عباس سیراب کر رہے ہیں. تمام عقیدت مند وہاں جاتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آئیے سقائی کے تعلق سے کہ یہ کیسا بھائی وفادار تھا، کیسا وفادار بھائی تھا. کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں پیاس کا غلبہ ہوا. تقریر کے دوران مولا گفتگو کر رہے تھے اپنے چاہنے والوں کے درمیان، پیاس میں غلبہ پہ آیا. ظاہر ہے کہ آپ کے خادموں میں سے قمبر تھے. آپ نے تقریر کرتے کرتے قمبر کی طرف اشارہ کیا اپنے پیاس کا. لیکن جناب ابو الفضل عباس، جناب ساقی کوثر کے بیٹے سقائے سکینہ بعد میں بنے. سقائے سکینہ بعد میں بنے، سقا ہونے کی صفت پہلے پیش کی. توجہ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا علی نے پیاس کا شکوہ کیا قمبر اٹھے، سنیں گے آپ، اور اسی میں پیاس کے شکوے ہی میں یہ لکھا ہے کہ حسین بیٹھے ہوئے تھے. اسی تقریر میں، اسی بیان میں مولا حسین کو بہت پیاس لگتی تھی. یعنی اشارہ یہ ہوا کہ پہلے حسین کو پانی پلاؤ بعد میں مجھ کو پلانا. قمبر سے کہا پہلے حسین کو پانی پلاؤ بعد میں مجھے پانی پلانا. نجم الحسن قراروی صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے ہی قمبر اٹھنا چاہتے تھے کہ مولا عباس نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور یہ رکھ کر کہا کہ تم بیٹھو، اس لیے کہ تمہارے آقا جب طلب کریں گے تو ان کے لیے تم پانی لانا. اس وقت میرے آقا حسین نے مانگا ہے پانی، لہذا
میں لاؤں گا پانی. ایک صلوات بھیجیں محمد. اور عزیزان گرامی فن شجاعت و بہادری میں ایسا ثانی تھا کہ سن 37 ہجری میں مولائے کائنات نے اپنے اس بیٹے کو کہاں پہ جنگ صفین میں 36 35 37 یہ تینوں کی روایت ہے اتارا. جناب عباس سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ جن کی وفات ڈے منایا جا رہا ہے سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ بتائیے 36 ہجری میں وہ بچہ کتنا بڑا ہوگا؟ 10 سال کا. 37 لے لیا جائے تو 11 سال کا. 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری میں جناب عباس پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور سن 37 میں مانا جائے سب سے آخری تاریخ کس کی؟ جنگ صفین کی. تو مولا کا یہ بیٹا 11 سال کا ہے لیکن مولا نے نقاب ڈالا. توجہ. اور یہ سوچا کہ دنیا کہے کہ میری دعا میں نے مانگا مجھ جیسی شجاعت کا وارث ہو تو میری دعا ہو بہو حیدر ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھیے بیٹا اپنی زندگی میں باپ اپنی زندگی میں بیٹے کو اس طرح سے آزما رہے کہ دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ بیٹا ویسے ہی ہے کہ نہیں, ہو بہو باپ کے جیسا ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے اس جنگ میں جناب عباس کے چہرے پر نقاب ڈالا اور جناب عباس آئے اور آنے کے بعد لشکر امیر شام سے اس طرح سے نبرد آزمائی فرمائی اور شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے اور تمام جنگ حرب کے وہ پیترے چلنے اٹھنے بیٹھنے مولائے کائنات. میں نے کہا لفظوں میں عزیزان کرام وقت نہیں ہے کہ میں لفظوں میں پیش کر سکوں. اس طرح سے جیسے مولائے کائنات اپنے آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور ہمیشہ دائیں بائیں اس طرح سے حملہ کرتے تھے. جو آتا تھا تو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. یہ پہلا مولایا جناب عباس کا امتحان شجاعت تھا. کہتے ہیں کہ اتنا دیر ہوئی اور اس جنگ میں اس طرح سے لوگوں نے آزمایا اور پہلے سے یہ طے تھا کہ نہ معاویہ ادھر سے آئے گا اور نہ علی ادھر سے آئیں گے, یعنی قوم لڑے گی. اور دونوں پہلے ہی سے امیر شام نے چالاکی میں یہ کر رکھا تھا کہ یا علی نہ میں آؤں گا سامنے تو آپ بھی نہیں آئیں گے سامنے اور لوگوں کو بھیجا جائے گا. مولا نے کہا اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے سامنے تو تیرا گھرانہ پورا خاندان کبھی نہیں ٹکا تو یہ بھی کر کے آج دیکھ لے علی والے کیسے ہوتے ہیں. اتارا اپنے بیٹے کو. یہ سن 36 37 ہجری کا واقعہ ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں. ابن شاشا عرب کا بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا. اس سے کہا گیا کہ یہ ایسا بہادر ہے کہ جو لڑ رہا ہے تو ہزیمت اور پسپائی ملتی ہی نہیں اس کو, یہ پیچھے قدم ہی نہیں بڑھاتا ہے, تو اس کے مقابلے میں کسی بہادر کو جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا بیچتے ہو, میں عرب میں ہزاروں پر بھاری سمجھا جاتا ہوں. ارے اس کے مقابلے میں کوئی لڑکے کو میں اپنے بھیج دیتا ہوں, وہی کافی ہے اس کی ماں کو اس کے غم میں رلانے کے لیے. توجہ عزیزان گرامی, ایک آیا واصل جہنم ہوا, 2 آیا واصل جہنم ہوا, تیسرا آیا آدھی دھڑکٹی, چوتھا آیا آدھی دھڑکٹی اور گیا. اسی طرح سے لکھا ہے 7 بچے آتے گئے اور واصل جہنم ہوتے گئے. اور اس کے بعد نجم الحسن قراروی نے لکھا کہ یہ انتقام کی آگ میں چھلس کر ایک مرتبہ میدان شجاعت میں اترتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچے ابھی تک تو نے بہت کچھ کیا اور اب میں آ گیا ہوں, لو سنبھالو میرا وار سنبھالو. اور یہ کہہ کے جناب عباس پہ حملہ کیا. مولا علی نے اس کی برافراشتہ تلوار کو آسمان ہی میں جو
بلند تھی، اپنی تلوار سے روکا اور روکتے ہوئے ایسے گرایا، اور جو پلٹ کے حملہ کیا تو لوگ سمجھے نہیں صفائی سے کہ کیا ہوا، یعنی وار بھی روکا، نیچے تلوار کو تلوار سے گرایا اور فوراً حملہ کر دیا، اور اب جو پلٹ کے حملہ کیا تو کچھ دیر تک لوگ سمجھے کہ حملہ نہیں ہوا یا خالی گیا۔ کہتے ہیں کہ اب جو 2 لمحے کے بعد گھوڑے نے قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا، تب لگا کہ 2 حصے میں آدھا در ادھر گرا، آدھا در ادھر گرا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آپ متوجہ ہو گئے جو باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اب یہی وہ وقت تھا کہ میدان صفین میں لوگ بھاگتے رہے، جیسے ایک نامی آدمی پٹا جائے تو آدمی میدان چھوڑ دیتا، اما جب یہ ہزاروں بھاری اس کے بیٹے سب چلے گئے تو اب وہی بھاگتا ہوا امیر شام کا لشکر پیچھے ہٹا اور یہ کہتا ہوا بھاگو بھاگو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ صفت تو علی کے حملے میں تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی ہی میدان میں آگے معاہدہ توڑ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ علی آگے۔ علی مسکرا رہے تھے خیمے میں، علی مسکرا رہے تھے خیمے میں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا پتا ہے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دشمن یہ کہے کہ یہ میدان میں کوئی اور نہیں ہے، عباس نہیں ہے، علی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اور یہی وہ وقت تھا کہ بغیر زین کے مولا، بغیر زین کے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ مولا زین کا سے ادھر دیکھو، مولا نے فوراً عزیزان گرامی بغیر زین کے گھوڑے پہ قدم رکھا، اور رکھ کے میدان میں آتے ہوئے ایک مرتبہ مولا نے لہرا کے کہا، اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو علی پھر آ گئے، تو یہ کون تھا؟ تو علی نے نقاب اپنے بچے کے چہرے سے الٹ کے یہ کہا، ہذا علی ابن ابی طالب وہذا دعا علی ابن ابی، ارے علی یہ ہے، یہ علی کی دعا ہے جو لڑ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ عزیزان گرامی، بس میں 2-4 منٹ آپ حضرات کے درمیان اس گفتگو کو طول دینا چاہتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقریریں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ اس میں مومنین آ جائیں۔ میں نے عزیزان گرامی کہا کہ جناب عباس کی وہ شجاعت تھی کہ دنیا نے یہ دیکھ کر کہا کہ عباس نہیں ہے، یہ وقت کا حیدر ہے، اور مولا نے یہ بتایا، اس وفا ڈے میں بتا رہا ہوں، وہ تم ہوگے جو غداری کرتے ہو، ہم وہ ہیں کہ جو آخری وقت پر اپنے عہد و پیمان کی وفا کرتے ہیں۔ توجہ عزیزان، ہم اپنے عہد و پیمان کی وفا کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر جو مولا نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو یہ کہا کہ آج سے پہچان لو یہ کون ہے۔ تو میں کہتا ہوں عزیزان گرامی، اسی سے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا ایک لقب یہاں پہ دیا گیا تھا، اور کہتے تھے بھی کہ ذاکر فاتح فرات۔ یہ فاتح فرات کون ہے؟ یہ جناب عباس ہیں۔ کون ہے فاتح فرات؟ جناب عباس ہے۔ سن 36 یا 37 ہجری میں میدان صفین میں ایسی لڑائی لڑی، 11 سال کے سن میں جناب عباس نے کہ دشمن قبضہ کیے تھے فرات پر، چھوڑ کر بھاگے، یہ کہہ کے کہ بھاگو بھاگو، اب علی آ گئے ہیں میدان میں۔ عباس نے یہیں سے ڈائریکشن دیا، ابے جو بچپن میں فاتح فرات ہو، جب 34 سال کا کربلا میں آئے گا تو اس کی شجاعت کی کیا حالت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدایا ہم سب لوگوں کو وفاداری کا درس دے
اور ہم سب لوگ اس ملک میں امن و چین کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارے ملک کو حب الوطن کے جذبے کے تحت استحکام عطا فرما. اے پروردگارا، کل کے باوجود ہم لوگ اپنے ملک میں ہر طرح کی آزادی سے پروگرام کرتے ہیں. خدا شاہد ہے، پچھلے سال کربلائی مظہر صاحب وغیرہ ساتھ تھے. پوچھ لیجئے، بہرحال شمیم صاحب کو خود کربلا میں جناب عباس کے روضے میں مجلس پڑھنی تھی، اجازت لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی لیا اجازت تو کہا کہ مولانا شمیم صاحب پہلے سے تھے، بیٹھے تھے، کہا کہ جو مومنین آپ کے ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور بس ایسے ہی پڑھ لیجئے گا، مجلس کے بعد ماتم نہیں کریں گے. اندر سرداب میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ظاہرین کو ڈسٹرب ہوگا. ممکن ہے کہ ظاہرین عبادت میں ظاہر ہے ہر وقت نماز دعا عبادت زیارت کرتے رہتے ہیں. آپ سمجھے اپنے ملک کی قیمت. خدا، یہ ملک جتنے بھی ہیں وہ شہنشاہوں کے سونے سے بہتر ہوئے ہیں. یعنی عباس وہاں سو رہے ہیں، حسین وہاں سو رہے ہیں، زمینوں کی عظمتیں بہت ہیں، ورنہ خدا کی قسم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ صحیح بات ہے عزیزان گرامی. جس جگہ چاہیے زبردست فرش لگا لیجئے. ملک بھلے ہی آپ کہتے ہیں کہ مثلا اس ملک میں سبھی ہیں، مگر کل کے باوجود سڑک پہ جائیے، جتنی اچھے انداز سے عزاداری کرنا چاہے کریے، جس طرح سے تعزیہ اٹھانا چاہیے اٹھائیے، جس طرح سے جلوس اٹھانا چاہیے اٹھائیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں، یہ حسین کے چاہت کا نشان ہے ملک، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ عزاداری روکی جا سکتی ہے، حسین کے ملک میں روکی نہیں جا سکتی. اور جب اس ملک کے بابا مہاتما گاندھی صاحب نے اس ملک کے سمویدھان میں اس چیز کو رکھوایا ہے کہ عاشور کی چھٹی، اسی بنیاد پر کہ حسین ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کا انقلاب ہر ذہن کی آزادی کے لیے ہے، نہ یہ کہ کسی کے مذہب کا وہ رہنما ہے. اور شاید یہ وہی آواز تھی جو ایک مصرے کی شکل میں تھی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. عباس کا ذکر بغیر حسین کے ادھورا ہے. اس لیے میں نے یہ 4-6 جملے بھی کہہ دیے. خدایا ان بچوں کے حوصلوں کو، جو بچے یہ کر رہے ہیں، خدایا ان کو طاقت عطا فرما اور ان کو ہر طرح کے تعاون سے اپنی بارگاہ سے نواز دے. پروردگارہ مومنین جو آئے ہیں ان کی جہاں جہاں بھی ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. انشاءاللہ ہم سب لوگ رات بھر اس بیٹے کی تہنیت اور اس بیٹے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں بارگاہ امامت و رسالت میں کہ جو بیٹا جناب ام البنین کا بیٹا ہے اور ایسا بیٹا تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. اگر مثال یہ بنا تو میں کہتا ہوں اے علی، اپنے سارے فضائل و کمالات کے باوجود آپ ابو الفضائل ہیں، مگر توجہ عزیزان گرامی، ابو الفضائل آپ ہیں اے مولا، لیکن آپ کے گھر کا، آپ ہی کا بیٹا، آپ کا کم سے کم ثانی تو ہے، ابو الفضل کی شکل میں ثانی حیدر ہے، ابو الفضل کی شکل میں ثانی حیدر ہے. کروڑوں سلام ہو اس عباس قداور فضیلت پر جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے. عباس ثانی حیدر ہے، ثانی عباس کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.